جہاں آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ پہلی ویڈیو عورت کے حوالے سے دیکھی کہ عورت کی عزت اور تکریم کیا ہوتی ہے، یا عورت کیسے اپنی عزت کروا سکتی ہے، یا عورت مرد کے دل میں اپنا گھر کیسے کر سکتی ہے، یا مرد عورتوں کی عزت کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کہاں کیا انہوں نے کرنا ہے۔ وہیں پہ آج مرد کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ مرد کہاں غلطی کرتا ہے؟ مرد عورت کو سمجھنے میں یا اس کو یہ سمجھانے میں کہ مرد اس کا دشمن نہیں بلکہ محافظ ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہم یہ بات کریں گے۔ آج میں مردوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ مرد ہوتا کیا ہے۔ آج میں ان مردوں سے بات کر رہی ہوں جنہیں مرد ہوتے ہوئے بھی اندازہ نہیں کہ مرد کی شان کیا ہے۔ آج وہ مرد میری بات سنیں جو مرد اپنے غصے کو یا عورت کو ذلیل کرنا اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ آج وہ مرد بھی میری بات سنیں جو بہت ساری لڑکیوں کو پھنسانا جو ہے وہ مردانگی سمجھتے ہیں۔ آج وہ مرد بھی میری بات سنیں کہ جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو جتنا دبا کر رکھو گے یا اس کی زبان جتنی بند رکھو گے یہ اتنی ہی تمہاری جو ہے وہ عزت کرے گی۔ عورت کو سمجھنا چھوڑ دیں، یہ مردوں کو میرا پیغام ہے۔ عورت کو نہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ عورت کو سمجھنے کے چکر میں عورت کو کھو دیتے ہیں۔ مرد ہمیشہ ایک مخلص عورت کو کھو دیتا ہے۔ مرد کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ مرد عورت کو سمجھنے کی کوششوں میں لگ جائے۔ مرد کا تو کام ہے کہ عورت کو محبت دے، اس کو احساس میں لے کر آئے، اس کا محافظ بنے، اپنے طور پہ اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتا رہے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک جہاں آتا ہے نا، اور مرد جو ہے وہ عورت کو آزمانا جہاں شروع کرتا ہے کہ میں اس عورت کو آزماؤں یہ میرے ساتھ لائل بھی ہے کہ نہیں، میں اس عورت کو آزماؤں یہ کہیں لالچی ہے کہ نہیں، میں اس عورت کو آزماؤں کہ یہ میرے مشکل حالات میں میرے ساتھ چلے گی یا نہیں۔ کچھ چیزیں وقت پہ چھوڑ دینی چاہیے، کچھ چیزوں کا فیصلہ مرد کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ عورت سے صرف محبت کریں، اس کی عزت کریں، اس کو محسوس کریں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ عورت آپ کے ساتھ کیسے چلتی ہے، کیسے نہیں چلتی، آگے جا کے کیا کرے گی، پیچھے رہ کے کیا کرے گی، ساتھ چل کے چلے گی نہیں، یہ سارے معاملات چھوڑ دیں، اس کو آزمانا چھوڑ دیں۔ جس دن مردوں نے عورتوں کو آزمانا چھوڑ دیا، آپ کے گھر بس جائیں گے۔ آپ نے آزمائش میں ڈال دیا عورت کو، جس کی وجہ سے عورت گھر نہیں بسا پا رہی۔ وہ اپنی آزمائش میں مکمل ہونے کی کوششوں میں غلطی پہ غلطی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر نہیں بس رہا۔ سمجھے میرے پوائنٹ کو۔ آج میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ بیہیویئر کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی تھاٹ، اپنی سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں جینے کا حوصلہ دیں عورت کو۔ اگر ایک عورت کو یہ پتا ہو کہ مرد میرا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، کبھی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، مجھے کبھی آزمایا نہیں اس شخص نے، تو یقین کریں اس کے حوصلے پہلے سے 10 گنا بڑھ جاتے ہیں اگر ایسا مرد کسی کے ساتھ ہو۔ اور میں کہتی ہوں کہ بہت قابل عزت اور قابل فخر ہیں وہ عورتیں جن کے پاس ایسے مرد ہیں جنہوں نے انہیں کبھی آزمایا ہی نہیں ہے، جنہوں نے انہیں کبھی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ ایسے مرد بھی ہیں، ایون ہمارے ساتھ بھی ایسے مرد جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، ہر وقت آزماتے ہیں یہ عورت ایسے چل سکتی ہے کہ نہیں، یہ عورت ایسے کرتی ہے نہیں، یہ عورت یہاں پر کیسی رہے گی، یہ عورت ویسے تو بیٹھ کے بڑی باتیں کرتی ہے، کیا یہ عورت گھر بھی بسا پائے گی یا نہیں، کیا اس عورت میں اتنی کیپیسٹی ہے، یہ کیا شروع کیا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ، یہ کیا حالات جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ علی عباس جلال پوری کہتے ہیں، میرے پاس ان کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، میں پڑھنا چاہوں گی کہ یہ بات مرد کی سرشت میں ہے کہ وہ ایک عورت سے فیضیاب ہونے کے بعد پھر بھنورے کی طرح دوسری کلی کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت نہیں ہے، یہ مرد کی فطرت ہے کہ ایک عورت سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے، ایک عورت اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، ہر ممکن حد تک کوشش کر رہی ہے، لیکن اس سے فیضیاب ہونے کے بعد، اس تک پہنچنے کے بعد پھر کسی اور کلی کے طواف کے لیے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر کسی کلی کی طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ میں تو ان کو کلیاں کہوں گی بھی نہیں جن کی طرف یہ نکلتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کلیاں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسی بند گلیاں ضرور ہوتی ہیں کہ جس میں جا کے انسان جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو ان بند گلیوں سے جو ہے وہ مرد کو بچنا چاہیے۔ مرد ہمیشہ اپنا گھر تبھی توڑتا ہے جب وہ کسی تھرڈ پارٹی یعنی کسی تیسری عورت کو جو ہے وہ دو لوگوں کے بیچ میں شامل کرتا ہے، اور یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو نا اس کی اوقات کا پتہ تب چلے گا جب آپ مریں گے، جب آپ پر لوگ مٹی ڈال کر اور جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے چائے پی رہے ہوں گے، کھانے کھا رہے ہوں گے نا، اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ ایک مرد کو، ایک عورت کو اپنی زندگی میں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، کمزور آدمی وہ ہے، کمزور مرد وہ ہے جو عورت کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے اپنا بنا کے اس کا ہاتھ نہ تھامے، اس کا ہاتھ چھوڑ دے،
اسے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اتنا بزدل ہو کہ کبھی اپنی ماں کے آگے یا کبھی اپنے باپ کے آگے بیٹھ کر جو ہے وہ اس عورت کو قبول نہ کر سکتا ہو. اس عورت کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس عورت کے ساتھ رہ بھی رہا ہے، اس عورت کے ساتھ محبت بھی ہے، لیکن ماں باپ کو جا کے نہیں بتا رہا، گھر جا کے نہیں بتا رہا، گھر پہ جو ہے وہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے. یہ بھی تربیت ہے. جو مرد اس حد تک بزدل ہو جائے کہ ایک عورت کا ہاتھ تھامنے کے قابل نہ رہے، اس کے دل میں محبت پیدا کر کے، ایسے مرد کو مرد نہیں کہنا چاہیے. یہ تو دوسری عورت ہو گئی نا، کیونکہ عورت میں حوصلہ نہیں ہوتا بات کرنے کا. بہت کم عورتیں جو ہے وہ بہادر ہوتی ہیں، عورتیں اپنی عزت میں خاموش ہو جاتی ہیں. مرد کے کیوں خاموش ہے؟ مرد کو تو پیدا ہی بہادری اور شجاعت کے لیے کیا گیا ہے. مرد ہو تو پھر شیر خدا مولا علی علیہ السلام جیسا ہو. مرد ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ بہادری اور شجاعت مولا عباس کی طرح ہو کہ اکھاڑ کے رکھ دے. مرد ہو تو پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا غلام ہو، کہ جو عورت کی تکریم اور عزت میں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب نکاح کا پیغام آ رہا ہے اپنے سے جو ہے وہ اتنی بڑی خاتون کا، تو اس کو جو ہے وہ قبول فرما رہے ہیں اللہ کی رضا سمجھ کے. مرد ہو تو پھر ایسا ہو نا. یہ کون سے مرد ہیں کہ جو محبت ڈال کے عورت کے دل میں اور خود بھاگ جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ اظہار بھی نہیں کر پاتے. عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہوتی ہے. ایک بے حیا مرد جو ہے وہ کبھی عورت کی عزت نہیں کر سکتا، کبھی عورت کو نہیں اپنائے گا. ایک بے حیا مرد جس کو مختلف عورتوں کے شوق ہے، جو شوقین ہے عورتوں کے پاس جانے کا یا عورتوں کو دیکھنے کا، وہ کبھی ایک عورت کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا. وہ ہر عورت کے ساتھ گیم کرے گا، وہ ہر عورت کو یہ یقین دلائے گا کہ وہ اس کا ہے، لیکن وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. وہ ہر عورت کی عزت سے کھیلے گا اور کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی اس کو جو ہے وہ حیا نہیں ہوگی. ایسے مردوں کے ساتھ ہونا تو بہت برا چاہیے، لیکن یہ بڑے مینیپولیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسی مینیپولیشن کرتے ہیں، ایسی جو ہے وہ نارسسسٹ قسم کی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اپنی غلطی اس عورت پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ عورت کا کریکٹر غلط تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اور بھائی 4 عورتیں تمہیں پہلے چھوڑ کے جا چکی ہیں، 5ویں عورت کے ساتھ تم نے جو چکر چلایا ہے. گھر والے تمہارے کہتے ہیں کہ یہ تم جو ہے وہ سارا معاملات جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، اور گھر والوں کے سامنے بھی عزت دار بنے ہو اور باہر مارکیٹ میں بھی عزت دار بنے ہو. یہ تمہاری شان ہے، یہ تمہاری مردانگی ہے. مردانگی صرف تمہیں ایک ہی جگہ پہ نظر آتی ہے کہ کتنی عورتیں تم نے پھنسا لی ہیں، کتنی عورتوں کو تم سیٹسفائیڈ کر سکتے ہو. یہ تمہاری مردانگی ہے. یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. یہ ذرا کلیئر کر لیں یہاں پر. یہ جو جن کے ذہنوں میں مردوں کے یہ آ گیا نا کہ مردانگی یہ ہے کہ جتنی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی تعلق ہوگا اور آپ مردانہ طور پر جو ہے وہ جتنے مضبوط ہوں گے، یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہاں سے آتی ہے، ذہن سے. مردانگی آتی ہے آپ کے اصولوں سے. مردانگی آتی ہے آپ کی بہادری اور شجاعت سے کہ آپ ایک عورت کو جو ہے وہ کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی تکریم کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ عورتوں سے یہی سنا ہے، مرد ظالم ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، مرد خود کو عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، مرد یہ ہوتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے. لیکن جب میں نے مرد کی ڈیفینیشن پڑھنا شروع کی نا، اور میں نے مرد کو اسٹڈی کیا، میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا، اپنے ساتھ چلنے پھرنے والے اور مردوں کو دیکھا، اپنی آرگنائزیشن میں مردوں کو دیکھا، لڑکوں کو دیکھا. میں نے جب ان پہ ریسرچ کی نا اور ان کی سوچ دیکھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ پرابلم مرد میں نہیں ہے. مرد جو ہے وہ کتنے ہی جملے ہم اتنی آسانی سے مردوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں کہ مرد ظالم ہے، مرد حاکم ہے، مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. لیکن ہم کتنی آسانی سے کہہ کر یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ مرد تو مشقت کر رہا ہے، مرد تو محنت کر رہا ہے. مرد اگر ایک طرف جو ہے وہ بے حیا ہے تو مرد ایک طرف جو ہے وہ بہادر اور شجاعت کا پیکر بھی ہے. مرد ایک طرف جو ہے وہ اگر اپنی اصلاح کر لے اور اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے تو مرد جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی بھی ہے. مرد جو ہے وہ محمد بن قاسم بھی ہے. مرد جو ہے وہ پھر اولیاء اللہ بھی ہے. مرد جو ہے وہ پھر بابا بلے شاہ سرکار بھی ہیں. مرد جو ہے وہ پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. مرد کی اگر بات کر لے تو حضرت علی حجویری گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. کہ یہاں پر آ کر اگر آپ مرد کی شان بیان کریں تو آپ کو تو تمام اولیاء اللہ جو ہے وہ مرد ملیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. تو مرد کی شان تو یہ تھی. یہ آج کل کے کون سے مرد ہیں جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، جن سے ایک عورت نہیں سنبھل پا رہی، جو عورت کے پیچھے اپنی ساری زندگی برباد کر رہے ہیں اور اسی طرح قبر میں اتر جائیں گے. یہ اس لیے بھیجا تھا آپ کو جو ہے وہ دنیا میں کہ آپ عورتوں کے پیچھے ٹائم ویسٹ کریں. عورت کے پیچھے جانے سے مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا 2 کام نہیں کرنے، ایک دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا اور ایک عورت کے پیچھے نہیں بھاگنا. دولت کے پیچھے جاؤ گے تو لالچی ہو جاؤ گے، لالچ جو ہے وہ تباہ کر دے گا. اور اگر عورت کے پیچھے جاؤ گے تو آدھا ایمان ہی چلا جائے گا. لیکن ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں.
کسی عورت نے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو ہے وہ یہ تعظیم اور یہ تکریم سمجھائی نہیں. اسی لیے تو آج کے لڑکے جو ہے نوجوان لڑکے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. تربیت تو پھر ایک عورت نہیں کرنی تھی نا. تربیت تو پھر بتانا تو ایک مرد کو ایک عورت نہیں تھا. مرد کا قصور نہیں ہے, اس عورت کا قصور ہے جس نے غلط تربیت کی ہے, جو اس کی ماں ہے, جو بتا ہی نہیں رہی ہے کہ عورت کی عزت اور تکریم کیا, اسے خود نہیں پتا, اس کی خود کسی نے عزت نہیں کی, تو پھر اس وجہ سے اس کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ وہ آج کی مائیں جو ہے نا, یہ پہلے اپنی ٹریننگ کرے. دیکھیں مرد, آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرد اصل میں ہے کیا. اگر اصل مرد ہو, جن کے گھر میں اصل خاندانی مرد موجود ہے نا, وہ یہ سمجھیں گے کہ مرد عورت کو سرد گرم سے بچاتا ہے. مرد عورت میں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے طوفانوں کے مقابلے میں. مرد آپ کو مارتا ہے, کماتا ہے, پیسے اپنے گھر کی عورت کو لا کے دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے محنت سے کرتا ہے, محبت سے کرتا ہے, چاہت سے کرتا ہے. اور قدر کریں ایسے مرد کی جو آپ کا محافظ ہے, آپ کی حفاظت کر رہا ہے. آپ کے گھر میں آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا ہے. یہ مرد ہے. مرد کے بغیر عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو نامکمل تصور کرے. یہ جو عورتیں نہیں کرتی ہیں, آسائش سے بھری زندگیاں بھی گزار رہی ہوتی ہیں, لیکن مرد کوئی ساتھ نہیں ہے, معاشرے میں سروائیو ہی نہیں کر پائیں گی. آپ کیسے سروائیو کریں گی؟ مرد کو حاکم نہیں بنایا, مرد کو آپ کا پروٹیکٹر بنایا اللہ نے. آپ نے اس کو حاکم جو ہے وہ سمجھ لیا کہ شاید یہ جو ہے وہ حاکم بن گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی عزت دار مرد, قابل احترام مرد ہے میرے لیے, کہ جو عورت کی عزت کرتے ہیں. لیکن عورت کو مشکل میں ڈالنے والا مرد جو ہے نا, یہ جو آزمائش میں ڈالتا ہے مرد, یہ مرد صحیح نہیں ہے. مرد کی یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان کے اپنی بیوی کو بے عزت کر رہا ہو, وہ اپنے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ عزت کر رہا ہو, اور اپنی جو ہے وہ مرد کسی کی بیٹی لا کے, کسی کی بہن بیٹی لا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط سلوک کر رہا ہو. مرد کی تربیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی اور کی لائی ہوئی بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ کرتا ہے, اپنی بیوی کی عزت اور تکریم میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے. شیر کبھی شیرنی کی جو ہے وہ رسپیکٹ میں کمپرومائز نہیں کرتا. کوئی دوسرا شیر جو ہے وہ دیکھے نا اس کی شیرنی کو, وہ شیر اس شیر کو پھاڑ کے رکھ دے گا, وہ اس جانور کو جو ہے وہ تباہ کر دے گا جو اس کی شیرنی کی طرف آنکھ اٹھائے گا. تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف شیرنیوں کی حفاظت یا اپنی بیویوں کی حفاظت یہیں پہ کرنی ہے. اپنی بیویوں کو عزتیں بھی دینی ہیں. اپنے گھر والوں سے عزت دلوانے والا مرد ہوتا ہے جو باہر, آپ اپنی عورت کو عزت دلوا لیں گے, باہر کی بات نہیں میں کر رہی, میں آپ کے گھر کے اندر کی بات کر رہی ہوں. اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے کہیں کہ آپ کی بیوی کی تذلیل آپ برداشت نہیں کریں گے, اور کوئی اس کی تذلیل نہیں کرے گا. کیونکہ جن کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں نہ ہوتا, وہ صرف اپنی اوقات دکھاتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایسے مرد مجھے بالکل پسند نہیں ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنے بہن کی, اپنی ماں کی, اپنی بھابھیوں کی, اپنے گھر والوں کی عزت کر رہے ہوں اور بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں. بیویوں اپنے گھر والوں کو بٹھا کے جو ہے وہ بیویوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کروا رہے ہوں. یہ مردوں کے کام نہیں ہے. خود میں قابلیت پیدا کریں. مرد خود میں قابلیت پیدا کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ میری بیوی اور میں نہیں برداشت کروں گا, میں نہیں جو ہے وہ کوئی بات بھی کروں گا. اور بیوی کو بھی کہہ دیں کہ ماں باپ کے بارے میں یا گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, میں نہیں برداشت کروں گا. عورتوں کے معاملات عورتوں میں نمٹایا کریں, مردوں میں نہ لے کر آیا کریں. جس دن آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا, آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا. دوسروں میں نقص نکال کر آپ کبھی بھی خود قابل اعتبار یا اپنے آپ کو قابل ثابت نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے دوسرے میں نقص نکال دیا, ہاں جی میری بیوی بری ہے, میرے گھر والے بہت اچھے ہیں, یا ہاں جی میرے گھر والے برے ہیں, میری بیوی بہت اچھی ہے. نہیں, پاسبل نہیں ہے. دوسروں میں نقص نکال کے آپ خود کبھی قابل نہیں بن سکتے. یہ وہ مرد جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں باز آ جائیں. اور مردوں کے بھی جو دشمن ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں. بہت کم دیکھنے میں آیا, لیکن اگر بنتے ہیں تو اسی لیے کہ اپنے سے دوسرے کو جو ہے وہ قابل سمجھتے نہیں, یہی سمجھتے ہیں کہ میں ہی قابل ہوں. یہ جو خود سے دوسروں کو قابل, اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں اور دوسروں میں نقص نکالتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. دیکھیں اپنوں کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ہر جگہ آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ ٹھیک نہیں ہوتے کہ ہر جگہ آپ کی بیوی غلط ہے اور آپ بیوی کے خلاف ہی جو ہے وہ کھڑے ہو جائے. مل جل کے سدھارنی پڑتی ہیں غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں, بیوی کی طرف سے بھی, شوہر کی طرف سے بھی. اگر آپ انا کی دستار باندھ کر مرد ثابت کریں گے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے, تو یہ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. کہ ایک عورت, ایک مظلوم عورت جو اپنا گھر چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ کی جو ہے وہ جگہ پر آ رہی ہے. آپ لوگ تو پہلے وہاں پر رہ رہے ہیں, آپ لوگوں کی تو سلطنت ہے, وہ آپ کے تو ماں باپ بھی, آپ کے تو بہن بھائی بھی, آپ خود بھی جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہیں. آپ ذرا چھوڑ کے جائیں نا اپنا گھر, کہیں جا کے رہیں نا کسی کے گھر میں. ایک عورت سب کچھ اپنا چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ کے رہ رہی ہے, وہ زیادہ عزت ڈیزرو کرتی ہے, وہ زیادہ جو ہے وہ محبت ڈیزرو کرتی ہے, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے. ذرا آپ
7 دن کے لیے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے کسی ہوٹل میں جا کے رہنا شروع کر دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گھر کیا ہوتا ہے اور ہوٹل کیا ہوتا ہے. تو ایک عورت ساری زندگی کے لیے دوسرے گھر میں آ جاتی ہے, وہ اپنا کمرہ چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے, اپنی محبت چھوڑ کے, اپنا پیار چھوڑ کے, ماں باپ کے آگے نخرے کرنا چھوڑ کر جو ہے وہ شوہر کے جو ہے وہ علاقے میں آ کر رہ رہی ہوتی ہے. وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے علاقہ کوئی غیر ہے, جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہے. دیکھیں, لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت وہی مرد کرتا ہے جس کے گھر سے اس کو تربیت ملی ہوتی ہے, جس کے گھر میں ماں اس کو سکھاتی ہے کہ عورت کی عزت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی عورتوں کی بھی بڑی جو ہے وہ تربیت ہوئی ہوتی ہے, اور وہ عورتیں بھی مردوں کی طرح سے جو ہے وہ بات کرتی ہیں, یا مردوں کی طرح سے جو ہے وہ دوسری عورتوں کی عزت کرتی ہیں. یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اتنے بھی محترم نہیں ہیں آپ, اتنے بھی محترم نہیں ہیں آپ. عاجزی میری تربیت میں ہے, یعنی اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے. اگر میں عاجز ہوں یا میں برداشت کر رہی ہوں تو یہ میری تربیت کا کمال ہے. دوسرا بندہ محترم ہے یہ کاؤنٹ نہیں کرتا, آپ اپنے اندر سے کتنے محترم ہیں یہ کاؤنٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے مرد جن کی تحویل میں آپ ہوں اور وہ آپ کو سمجھ نہ پائیں, وہ آپ کو عزت نہ دے پائیں, تو ان کے لیے ایک شعر یہاں میں نے لکھا ہے کہ تیری تحویل میں آنے سے ذرا پہلے تک, تیری تحویل میں آنے سے ذرا پہلے تک ہم بھی اس شہر میں عزت سے رہا کرتے تھے. تیری تحویل میں آنے سے ذرا پہلے تک ہم بھی اس شہر میں عزت سے رہا کرتے تھے. بس اگر آپ کسی ایسے مرد کے ہتھے چڑھ جائیں نا جسے آپ کی عزت اور تکریم کا لحاظ نہ ہو, تو وہ آپ کو سڑکوں پہ, چوراہوں پہ, خاندانوں میں, علاقوں میں, شہروں میں بے عزت کروا دیتا ہے. بس اللہ کسی کو ایسے مرد سے نہ نوازے, کیونکہ زبان تو سب کے پاس ہوتی ہے نا, لیکن بات کرنے میں اور بکواس کرنے میں فرق ہوتا ہے. جب آپ اپنی زبان کھولتے ہیں تو نسل کا تعارف ہوتا ہے کہ آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے. جب آپ الفاظ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بڑوں نے آپ کی تربیت کیا کی ہے. آپ کسی پر گند نہیں اچھالتے. مرد کی جتنی گندی زبان ہوگی اس کے خاندان کا تعارف اتنا ہی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. مرد جتنی محبت اور پیار سے بولے گا وہ اپنے خاندان کی عزت رکھے گا. آپ تو اگر سڑکوں پہ جا کے گالیاں بک رہے ہیں مرد ایک دوسرے کو, یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, تو یہ آپ اپنے خاندان کا, اپنے بڑوں کا جو ہے وہ نام بدنام کر رہے ہیں. آپ کی اپنی ذات کا کچھ نہیں جا رہا. مرزا غالب یہاں لکھتے ہیں کہ اب موت سے کہو کہ ہم سے صلح کر لے غالب, اب موت سے کہو کہ ہم سے صلح کر لے غالب, وہ شخص ہی بدل گیا جس کے لیے ہم زندہ تھے. تو ایسا نہ کریں, اپنے بڑوں کی عزت رکھیں.